الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ مولانا العظیم. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ قرآن پاک کی 2 آیتیں ہیں جو ہمارے چھوٹے سے قاری صاحب نے تراویح کی آخری 2 رکعتوں میں پڑھی ہے. ان 2 آیتوں میں اللہ جل شانہ و امن والہ نے انسان کو جھنجھوڑا ہے، چوکنا کیا ہے، سمجھایا ہے اور بتلایا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی بڑی دھوکے باز زندگی ہے، بڑی خوشنما زندگی ہے، بڑی ہی دل فریب زندگی ہے، اور ایسی زندگی ہے کہ جس میں آدمی ریجھ کر رہ جاتا ہے، جس میں آدمی مگن ہو کر رہ جاتا ہے، اور ایسا غفلت میں رچا بسا رہتا ہے کہ اچانک موت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ آخرت کی کوئی تیاری نہیں کر پاتا ہے. کف افسوس ملتا ہے کہ کاش مجھے چند دن اور مل جائیں تو میں کچھ تیاری کر لوں، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو 1 لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی. لہذا سمجھدار وہ ہے کہ جو اس دنیا کی زندگی میں غفلت کا شکار نہ ہو اور اس دنیا میں سے گزرتے ہوئے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرتا رہے، وہی کامیاب شخص ہے. اور جو اس دنیا کی رعنائیوں میں
اور اس دنیا کی دل فریبیوں میں اور اس دنیا کی خوش نمائیوں میں مگن ہو کر کے رہ گیا اور اپنی زندگی ساری ہی اس کو تج دی اور برباد کر دی اور تباہ کر لی، تو اس کو ایسے وقت میں ہوش آئے گا کہ جس وقت میں ہوش آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک مضمون ہے جو ان دو آیتوں میں اللہ پاک جل شانہ امن والہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال جانتے ہو کیا ہے؟ دنیا کی نہیں، دنیا کی زندگی، ہم جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ہر انسان جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے، تو ہماری جو یہ دنیاوی زندگی ہے، اس دنیاوی زندگی کی مثال کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ زمین ساری ویران ہے، اجڑ ہے، گرمیوں کے زمانے میں جون جولائی کے مہینے میں ساری زمین خزاں کا شکار ہو گئی ہے اور پورے جنگل میں گھومو پھرو آپ کو کوئی سبزہ اور کوئی پتا نظر نہیں آتا۔ آپ کے یہاں الٹا ہے، یہاں کا باوا آدم الگ ہے۔ یہاں گرمیوں میں گل و گلزار ملک ہو جاتا ہے، سبزہ زار ہو جاتا ہے، اور اب اجڑا ہوا ہے، ونٹر میں اجڑا ہوا ہے۔ اس لیے یہ مثال جو ہے یہ یہاں پر یہاں فٹ نہیں ہوگی، وہاں چلو اپنے ہندوستان پاکستان وہاں فٹ ہوگی۔ تو جون جولائی کا مہینہ گرمیوں کا مہینہ ہوتا ہے، آپ جنگل میں چلے جائیے، آپ کو پورا جنگل ایسا ویران نظر آئے گا کہ کہیں کوئی سبزہ نظر نہیں آئے گا، کوئی گھاس نظر نہیں آئے گی، سب چیزیں خشک ہو کر کے خاک اڑ رہی ہوگی۔ پھر اچانک ایک دن بادل امنڈ آتے ہیں اور اللہ میگھ برسا دیتے ہیں، اور میگھ کا کیا برسنا کہ زمین کے اندر زندگی پیدا ہو گئی، زمین میں سے روئیدگی شروع ہو گئی۔ 2 دن آج بارش ہوئی، 2 دن کے بعد جنگل کے اندر جاؤ تو سارا جنگل زمین میں سے سبزہ اگتا نظر آ رہا ہے۔ اور کیا اگا؟ ہر طرح کی چیزیں اگی۔ فاختلط به نبات الارض، زمین کی گھاسیں سب رلی ملی اگاتی ہیں۔ مما یاکل الناس والانعام، کچھ گھاسیں تو وہ ہیں جو لوگ کھاتے ہیں، کچھ گھاسیں وہ ہیں جو جانور کھاتے ہیں، اور کچھ چیزیں زمین میں سے ایسی اگتی ہے جسے کوئی بھی نہیں کھاتا۔ طرح طرح کی گھاسیں اگاتی ہیں، اور ان کے کوئی ایریے تقسیم نہیں ہوتے ہیں کہ یہاں فلاں گھاس ہوگی، یہاں فلاں گھاس ہوگی، یہاں فلاں گھاس ہوگی، یہاں فلاں گھاس ہوگی، کوئی ایریا تقسیم نہیں ہوگا۔ ایک ہی ساتھ چیزیں سب اگتی ہیں، اس میں انسانوں کے فائدے کی سب گھاسیں وہ بھی وہیں اگتی ہیں، اور جانوروں کے کھانے کی وہ بھی وہیں اگتی ہیں، اور بیکار گھاس وہ بھی اسی کے اندر اگتی ہے۔ اور اللہ نے جانور کو اتنی سمجھ بوجھ دی ہے کہ وہ چرنے کے لیے جاتا ہے، چرتا رہتا ہے، اور کچھ پودے اندر ڈال دیتا ہے، اسے نہیں کھاتا، وہ جانتا ہے کہ میرے کھانے کے قابل نہیں۔ انسان کو تو اللہ نے اتنی سمجھ بوجھ دی ہی ہے کہ وہ جنگل میں جا کر کے اپنے کام کی سبزیاں، جڑی بوٹیاں، گھاس پھوس جو اپنے کام کی وہ چن لائے، اور جانوروں کے کام کی وہ نہ چنے۔ انسان کو تو اللہ نے اتنی عقل و فہم دی ہی ہے، جانور کو بھی اللہ نے اتنی عقل و فہم دی ہے کہ وہ سب رلی ملی گھاس میں سے اپنے کام کی گھاس چرے گی بھینس، اور بیکار جو پودا ہے جو اس کو نہیں کھانا چاہیے وہ بیچ میں ٹال جائے گی، نہیں کھائے گی۔ لیکن جب برسات ہوتی ہے تو ساری رلی ملی گھاسیں اگتی ہیں۔ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال بس ایسی ہی ہے، کماء انزلناہ من السماء، جیسے بارش ہم نے آسمان سے برسائی،
فاختلف به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام. بس رلی ملی اگ آئی اس بارش کی وجہ سے، بارش کے پانی کی وجہ سے رلے ملے سبزے زمین میں سے اگ آئے. انسان کھاتے ہیں وہ چیزیں بھی اگ آئی، اور اسی کے ساتھ جو جانور کھاتے ہیں وہ چیزیں بھی اگ آئی. پھر بڑھتی رہی حسب ضرورت اللہ میں برساتے رہے اور گھاسیں بڑھتی رہی. اور دو مہینے ہوتے ہوتے جنگل میں آپ چلے جائیے تو سارا جنگل سبزہ زار ہے. ہر طرف پھول بوٹے کھلے ہوئے ہیں، ہر طرف کلیاں چٹک رہی ہے، ہر طرف سبزہ مٹک رہا ہے، ہر طرف پورا جنگل گلو گلزار ہے. ابھی 2 مہینے پہلے خاک اڑ رہی تھی، وہاں کیسی آبادی ہے جا کر دیکھو. کوئی چپا زمین کا تل دھرنے کے بقدر آپ کو مٹی نظر نہیں آئے گی. یہ سب جگہ چمن اور باغ لگ گیا. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی زینت لے لی، یعنی سارا جنگل مزین ہو گیا، سبزہ زار ہو گیا. حتی اذا اخذت الارض زینتها وزینت، اپنی زینت لے لی، بڑی شاندار مزین ہو کر زمین رہ گئی. اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس. اچانک اللہ فرماتے ہیں ہمارا حکم آن پہنچتا ہے. کب آن پہنچتا ہے کچھ پتا نہیں ہے، دن میں بھی آ سکتا ہے، رات میں بھی آ سکتا ہے. اچانک ہمارا حکم آن پہنچتا ہے اور وہ سارا جنگل ہرا بھرا سبزہ زار، وہ جنگل سارا ختم ہو گیا. ساری گھاس سوکھ گئی، ساری ٹوٹ گئی، ساری اڑ گئی. کہاں گئی اللہ جانے کہاں گئی. 2-3-4 مہینے کے بعد اسی جنگل کے یہاں جاؤ. ایک تو ہمارے کھیت ہوتے ہیں، ہم اپنے کھیت کو چلو کاٹ لیتے ہیں، لیکن یہ جو جنگل پڑے ہوئے ہیں جن کو کوئی کاٹتا نہیں ہے، 2-3-4 مہینے کے بعد میں ان جنگلوں میں جاؤ تو کہیں کوئی گھاس نہیں. اللہ جانے وہ گھاس کہاں گئی، وہ پتے کہاں گئے، وہ پھول کہاں گئے. اتنا سارا جنگل جو سبزہ زار سے بھرا پڑا تھا وہ سب سبزہ زار ختم. اللہ کا حکم پہنچا، وہ سبزہ بوڑھا ہو گیا، پیلا پڑ گیا، پیلا پڑ کر کے سوکھ گیا، سوکھ کر کے ٹوٹ گیا، ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا. اور اس کے بعد ہوائیں آئی، اس نے اڑا کر کے اللہ جانے کہاں منتشر کر دی. اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس. اور جنگل ایسا ہو کر رہ گیا جیسے کہ کل گزشتہ اس جنگل میں کچھ تھا ہی نہیں. وہی جنگل جو ہرا بھرا چمن تھا ایسا چٹیل ہو کر رہ گیا کہ جیسے کل گزشتہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ ایک مثال ہے، اس مثال کے ذریعے سے تمہیں دنیا کی زندگی کی حالت سمجھا رہے ہیں. اگر تمہارے اندر سمجھ بوجھ ہو تو اس مثال سے دنیا کی زندگی کی حالت سمجھو. اب میں اس مثال کو دنیا کی زندگی پر منطبق کر کے دکھاتا ہوں اور 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک پرسن کی مثال اور ایک پوری انسانیت کی مثال. پوری انسانیت کی مثال تو یہ ہے کہ یہ زمین ویران تھی، اس زمین پر کوئی انسان نہیں تھا. اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا احسان ہوا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جد امجد دادا ابا زمین پر پیدا کیے گئے. پھر ان کی اولاد ہوئی، ان کی نسل بڑھتی گئی، ان کی نسل آگے چلتی گئی. آج ساری زمین انسانوں سے بھر گئی ہے، اتنی بھر گئی ہے کہ دنیا کی ساری حکومتیں پریشان ہیں، سب فیملی پلاننگ کرتی تک گئی. وہ کہتے ہیں اگر آبادی بڑھنے کی صورتحال یہی رہی تو کہاں رہیں گے اس زمین پر انسان. لہذا ہم 2 ہیں تو ہمارے بھی 2 ہی ہونے چاہیے.
3 نہیں ہونے چاہیے، زمین پر رہنے کی جگہ نہیں رہی، یہاں تک کہ زمین سے انسان تنگ آ گیا تو آسمان پر اور چاند پر کمندے ڈالنے لگا کہ یہاں جگہ کم پڑ جائے گی تو وہاں گھر بنائیں گے جا کر، اور خشکی پر جگہ تنگ پڑ گئی تو سمندر کی تہوں کے اندر جا کر مکان بنانے کی اس کی کرنے لگا کہ خشکی کم پڑ جائے گی تو زمین کی تہوں میں سمندر کے اندر بنائیں گے، ساری زمین بھر گئی۔ اور کیا انسان ہے، طرح طرح کے انسان ہیں، وہ گھاس بھی ہے جسے لوگ کھاتے ہیں اور وہ گھاس ہے جسے کوئی انسان ہاتھ نہیں لگاتا، جانور کھاتے ہیں۔ انسانوں میں بھی ہر طرح کے انسان ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، اللہ کے مومن بندے بھی ہیں، اللہ کے مقبول بندے بھی ہیں۔ یہ مثال ہے اس گھاس کی جسے لوگ کھاتے ہیں، اور ایک وہ گھاس ہے جسے کوئی انسان کھاتا ہے نہیں، جانور کھاتے ہیں۔ یہ وہ برے لوگ ہیں، کافر ہیں، بدکار ہیں، فساق و فجار ہیں، یہ سب رلے ملے، ساری دنیا رلی ملی، الگ الگ چھانٹ کر نہیں کی گئی کہ ادھر مومنین رہیں گے، ادھر کافر رہیں گے، ادھر نیک رہیں گے، ادھر بدکار رہیں گے، ایسی تقسیم کبھی بھی نہیں کی۔ یہ سب رلی ملی دنیا چل رہی، ایک ہی محلہ ہے، ایک مومن ہے تو ایک کافر ہے تو ایک نیکوکار ہے تو ایک بدکار ہے، اسی طرح سے دنیا کی زندگی رلی ملی ہے، اور ساری دنیا اسی طرح سے آباد دنیا، خوب سوری ہوئی مزین دنیا چلی جا رہی ہے۔ اور ایک جمعہ کی صبح کو اچانک حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونک دیں گے۔ کب؟ اللہ جانے کب۔ حضرت اسرافیل جو 4 بڑے فرشتے ہیں ان میں سے ایک حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کو پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ جب قیامت کا وقت آئے اور انہیں آرڈر ملے بس تو وہ سور پھونکے۔ انہوں نے سور پھونکا اور ساری کائنات ختم، تمام انسان ختم۔ کب وہ سور پھونکیں گے انہیں بھی نہیں معلوم۔ خود وہ فرشتہ جس فرشتے کو سور پھونکنے ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے بھی ٹائم نہیں معلوم کہ کب سور پھونکی جائے گی، اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، بڑے سے بڑا فرشتہ نہیں جانتا ہے اور بڑے سے بڑا پیغمبر نہیں جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہونی ہے اور برپا ہونی ہے اور کب سور پھونکا جانا ہے، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ جب قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ کی طرف سے حکم پہنچے گا کہ اب سور پھونکو، اب اسرافیل کو معلوم ہوگا اور حکم پہنچتے ہی وہ فوراً سور پھونک دیں گے۔ حدیثوں میں اتنی بات آئی کہ وہ جمعہ کا دن ہوگا، باقی 6 دن نہیں، کوئی بھی جمعہ کا دن ہوگا اور جمعہ کے دن سور پھونکا جائے گا، بس اتنی بات حدیثوں میں بیان کی گئی۔ اور جہاں سور پھونکا گیا اور دنیا ختم، اور کچھ آثار پہلے سے محسوس ہوں گے، کچھ معلوم ہوں گے، کچھ نہیں معلوم ہوں گے۔ اچانک سور پھونک دیا جائے گا، اتنا اچانک کہ سور پھونکنے والے فرشتے کو بھی نہیں معلوم مجھے کب سور پھونکنا ہے، اتنا اچانک سور پھونکا جائے گا، اور دنیا ایسی ختم ہو کر رہ جائے گی کہ گویا کل گزشتہ اس زمین پر کوئی بستا ہی نہیں تھا، ساری زمین دنیا ختم، تمام حیوانات، تمام مخلوقات ختم، پھر دوبارہ پیدا ہوگا، وہ الگ مسئلہ ہے، یہ دنیا ختم ہو گئی۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی ہم نے یہ مثال دے کر دنیا کی زندگی سمجھائی ہے، اگر تم سمجھ سکو تو، کہ دنیا کی زندگی اسی طرح سے آہستہ سے شروع ہوئی، پہلے دنیا کی زندگی نہیں تھی۔ یہ دنیا کی زندگی یعنی انسان کی یہ دنیا کی زندگی، انسان کی دنیا کی زندگی نہیں تھی، ایک وقت سے آدم علیہ السلام سے یہ زندگی شروع ہوئی۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پر تو ایک لمبا طویل زمانہ ایسا گزر چکا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، کائنات میں اسے کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی مخلوق ہے۔ یہ تو سب کائنات نے کب جانا؟ جب اللہ جل شانہ عم نوالہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات ڈکلیئر کی
واضح کی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک ڈپیوٹی بنانا چاہتا ہوں. تب بات پتا چلا کہ یہ انسان کوئی مخلوق پیدا ہونے جا رہی ہے. اس سے پہلے انسان کوئی مخلوق پیدا ہونے والی ہے، اس کو تو کائنات میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا. ایسا تدریجی طور پر انسان پیدا ہوا اور پیدا ہو کر کے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اور ساری زمین انسانوں سے آباد ہو گئی اور مزین ہو گئی، اور دنیا تم ترقیوں کے ساتھ آباد ہو گئی. اور یہی آبادی اسی طرح سے انسان غفلت میں پڑا ہوا ہوگا، اور اسی طرح غفلت ہی میں زندگی گزار رہا ہوگا، اور اچانک ایک صبح کو سور پھونک دیا جائے گا اور قصہ نمٹ گیا، ختم. کسی کو کوئی مہلت نہیں ملے گی تیاری کرنے کی، کہ اسے مہلت مل جائے گی سال 2 سال پہلے پتا چلے، کوئی مہلت کسی کو نہیں ملنے کی، کیونکہ یہ بات ڈکلیئر کی ہی نہیں گئی کہ کب قیامت آنی. حتیٰ کہ وہ فرشتہ جسے سور پھونکنا ہے اسے بھی نہیں معلوم. یہ تو مثال ہے پوری انسانیت کی. اب مثال لو پرسن کی، یعنی ہم میں سے ہر شخص کی مثال. انسان دنیا میں نہیں ہوتا ہے اور اچانک اللہ تعالی کا فیصلہ ہوتا ہے اور ماں باپ کے ملنے سے حمل ٹھہرتا ہے. ماں کے پیٹ میں انسان کا وجود ہو گیا اور وہاں چند دن رہ کر کے انسان اس دنیا میں آ گیا. کتنا ناتواں، نو نحال نیا پودا، نہایت نرم و نازک، ذرا ٹھیس لگے اس کی زندگی ختم. اتنا کمزور، نحیف اور ناتواں انسان اس دنیا میں آتا ہے. پھر آتا ہے، سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں، 4-5 سال گزرتے ہیں، پھر کچھ پڑھنا لکھنا شروع کرتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا تو کچھ تجربے کرتا ہے، 10-12-15 سال کا ہوتا ہے تو پھر ٹھوکریں کھانی شروع کرتا ہے، پھر کاروبار کچھ شروع کرتا ہے، ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنا شروع کرتا ہے، کچھ کمانا شروع کرتا ہے، کچھ اپنی زندگی بنانا شروع کرتا ہے، اور یہاں تک کہ ہوتے ہوتے کبھی 30 سال میں، کبھی 35 سال میں، کبھی 40 سال میں، کبھی 50 سال میں، 50 سال میں جا کر اب اس کا ٹھاٹھ ہو گیا. وہ انسان کہ جو پیدا ہوا تھا تو ہاتھ کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا. ماں اس کی کروٹ دے تو وہ کروٹ لے سکتا تھا ورنہ نہیں لے سکتا تھا، اتنا ناتواں اور کمزور تھا. وہی انسان جب 7-8 سال میں اسکول میں یا مدرسے میں پڑھتا تھا تو 5-7-10 روپے ابا خرچ کے لیے مہینے کے دیتے تھے. بہت سے بچوں کو یہ بھی نہیں ملتا تھا. وہی بچہ جب پڑھ کر فارغ ہوا یا کچھ نہیں پڑھا، 15 سال سے لے کر 30 سال تک اس نے وہ ٹھوکریں کھائی ہیں دنیا کے اندر اپنی زندگی بنانے کے لیے کہ آج یاد کرے تو روح کانپ جاتی ہے. ان سب حالات سے گزرتا گزرتا 40-50-60 سال کے لوگ جا کر کے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی آباد ہو جاتی ہے اور اتنی خوش و خرم زندگی ہو جاتی ہے کہ اب ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، مکان بھی ہے، فرنیچر بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، ٹھاٹ بھی ہے، نوکر بھی ہے، چاکر بھی ہے، راحتیں بھی ہیں، آرام بھی ہے، سامان بھی ہے، سب کچھ ہے دنیا میں. جو کچھ اس کو چاہیے وہ سب اس کے پاس ہے. تو کتنی ہر پرسن کی، ہر آدمی کی زندگی ایسی نازک حالت سے شروع ہو کر ایسی کامیابی تک پہنچ جاتی ہے. اور کہ اب چلو اب تمام پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، اللہ نے 4 پیسے دے دیے ہیں، اب فراغ بالی ہو گئی، اب آخرت کی تیاری کریں گے. نہیں، کوئی نہیں تیاری کرتا، بلکہ یہ حالات جب ہوتے ہیں تو ان حالات میں ایسا مگن رہتا ہے اور اسی کے اندر ایسا مشغول رہتا ہے، اور اچانک موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ چلیے جناب چلیے. اب وہ کہتا ہے مجھے ہفتے کی مہلت مل جائے، مجھے اس مہینے کی مہلت مل جائے، میں کوئی تیاری کروں. کوئی مہلت نہیں ملتی، چلیے جناب ہو لیا. اسی طریقے سے اچانک دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور انسان اپنی غفلت ہی میں پڑا ہوا ہوتا ہے اور غفلت ہی میں ہوتا ہے اور اچانک بلا لیا جاتا ہے اور اسے چل دینا پڑتا ہے. اور
وہ جس کا علاقے میں ڈنکا بجتا تھا، اس کے مرنے کے 6 مہینے کے بعد وہاں سے تم گزرو گے فلاں صاحب، تو آدھے لوگ پہچانتے بھی نہیں ہوں گے، آدھے جو بوڑھے ہوں گے وہ تو پہچانتے ہوں گے، آدھے لوگ تو یہ کہیں گے ہم تو نہیں جانتے کون تھے وہ جہاں بچہ جانتا تھا، جس کے دبدبے سے سارا علاقہ واقف تھا، آج 6 مہینے سال پر ہوتے ہوتے صورتحال اسے کوئی نہیں پہچانتا، 2-3 سال 5 سال کے بعد میں کوئی بھی نہیں پہچانتا اسے، کوئی اتفاقاً کوئی بہت زیادہ بوڑھا ہو، اس کے تعلقات ہو، وہ کچھ پہچانے گا ورنہ کوئی بھی نہیں پہچانے گا، ایسا ہو کر رہ جائے گا گویا وہ اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ تو پوری دنیا کی زندگی پرفریب زندگی ہے اور اچانک ختم ہو جانے والی ہے، ایسے ہر انسان کی زندگی بھی شاداں اور فرحاں زندگی ہے، کامیاب زندگی ہے، اور اس کامیاب زندگی کے اندر آدمی ایسا پھنسا رہتا ہے کہ اچانک موت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں کر پاتا ہے۔ جب یہ صورتحال ہے تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتے ہیں دار السلام کی طرف۔ دار السلام سلامتی کا گھر، سلامتی کا گھر یعنی جنت۔ اللہ دار السلام کی طرف بلاتے ہیں، اللہ جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ بلاتے ہیں کہ کیا مطلب؟ بلاتے کا مطلب ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جنت کی تیاری کرو، جنت کی تیاری کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ جنت میں تو مرنے کے بعد ہی پہنچنا ہے، مرنے سے پہلے جنت میں کوئی نہیں پہنچنا، لہٰذا اس دنیا کی زندگی میں دار السلام کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے؟ بلانے کا مطلب یہ کہ انہیں یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی ان غفلتوں میں پڑے مت رہو، اس دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھو اور ہوش کے ناخن لو اور وقت کے اندر جنت کی تیاریاں کرو۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اس کے بعد ایک عجیب و غریب مضمون ہے، فرمایا کہ اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اس میں اشارہ کیا کہ تمام انسان اس مضمون کو سمجھ جائیں گے۔ دیکھو کتنا کلیئر مضمون ہے، کتنا واضح مضمون ہے، چاہیے تو یہ کہ ہر انسان اس مضمون کو سمجھ لے، مگر اشارہ کیا کہ سب انسان نہیں سمجھیں گے، بہت سے انسان اس دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑے رہیں گے، اس غفلت میں پڑے رہیں گے۔ کچھ ہی انسان ایسے سمجھدار نکلیں گے جو یہ مضمون سمجھ جائیں گے اور دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی تیاری کر لیں گے۔ اللہ جسے چاہیں گے ہدایت صراط مستقیم دکھائیں گے، یعنی ہر ایک کو صراط مستقیم نہیں ملے گا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہ جو اللہ یہدی من یشاء ہے، من یشاء کے 2 ترکیبیں کی ہیں مفسرین نے، ایسے قرآن میں دوسرے محاورے بھی آتے ہیں، یہدی من یشاء ویضل من یشاء، یہاں بھی جو یشاء ہے وہ اسی طرح کا یہ اشارہ ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ایک تو یشاء میں ہوا ضمیر پوشیدہ رکھی جائے اور وہ اللہ کی طرف لوٹے، یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں، ویضل من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس میں ضمیر ہے جو شائی کی طرف لوٹنے والی ہے، چاہنے والے کی طرف۔ یہدی من یشاء، جو ہدایت چاہتا ہے اسے اللہ ہدایت دیتے ہیں، زبردستی کسی کے گلے نہیں مانتے کہ لے ہدایت، ہدایت چاہے گا تو ہدایت ملے گی، نہیں چاہے گا نہیں ملے گی۔ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ، جو گمراہی چاہے گا اسے گمراہی ملے گی، جو کھڈے میں نہیں گرنا چاہتا اسے زبردستی اللہ دھکا دے گا، کھڈے میں نہیں گراتے۔ گمراہی کے کھڈے میں اسی کو گراتے ہیں جو گمراہی کے کھڈے میں گرنا چاہتا ہے، ہدایت اسی کو عنایت فرماتے ہیں جو ہدایت لینا چاہتا ہے۔
واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت صراط مستقیم دکھاتے ہیں جو صراط مستقیم دیکھنا چاہتا ہے۔ جو اندھا بننا چاہتا ہے، آنکھیں موند لی اس نے، کان ٹھونس لیے اس نے، بہرے کر لیے، وہ راہ راست دیکھنا ہی نہیں چاہتا، تو اللہ زبردستی کسی کو مجبور نہیں کرتے ہدایت پر۔ اللہ نے ہدایت اور گمراہی کے سلسلے میں ایک ذیلی اور اختیار دیا ہے، ایک جزوی اختیار دیا ہے۔ لہذا جو ہدایت کا، جو صراط مستقیم سیدھا راستہ دیکھنا چاہے گا، اسی کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ اشارہ کیا کہ یہ راستہ زبردستی نہیں ملنے والا ہے، جو چاہے گا راستہ پانا اس کو اللہ تعالیٰ یہ راستہ دکھائیں گے۔ لہٰذا اپنے عقل و فہم سے کام لو، دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھو، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے فیصلے کرو، ارادے کرو، اپنے خواہش سے اور اپنی مرضی سے فیصلے کرو گے تو اللہ سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ تم دنیا میں پھنسا رہنا چاہو تو اللہ دنیا میں پھنسا رکھیں گے، آخرت کی تیاری کرنا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ آخرت کی بھی تیاری کریں گے۔ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بڑی پرفریب زندگی ہے، اور اس کو پرفریب کس چیز نے بنایا ہے؟ 6 چیزوں نے اس دنیا کی زندگی کو پرفریب بنایا ہے، 6 چیزوں نے، اور یہ مضمون قرآن کریم میں دوسری جگہ پر آیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے من کی اچھائیں، آرزویں، تمنائیں، من کی تمنائیں، حب الشہوات بلی کر دی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات، انسان کی من اچھائیں کیا ہیں؟ من کی آرزویں، انسان کے من کی آرزویں کیا ہیں؟ 6 چیزیں۔ نمبر 1 عورتیں۔ ہر انسان عورت کی حاجت رکھتا ہے، ضرورت رکھتا ہے، انسان کا فطری تقاضا ہے، اور ہر آدمی بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی عورت کی خواہش رکھتا ہے۔ پھر بیٹے، اولاد نہیں، صرف بیٹے چاہیے۔ بنین، عورت تو کیوں چاہیے اس کو؟ عورت تو چاہیے اپنے نفس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے۔ اور بیٹے کیوں چاہیے؟ بیٹے 2 وجہ سے اس کو چاہیے۔ ایک تو جب وہ بڈھا ہو جائے تو اس کی ٹانگیں دبائیں، اس کی ہیلپ کریں، اس کی سروس کریں، اس کی خدمت کریں، بڑھاپے میں اس کے کام آئے۔ اور دوسرا اس لیے بیٹے چاہیے کہ جب وہ دنیا سے مر کر چلا جائے تو اس کا جمع کیا ہوا وہ کھائیں، ورنہ ایرے غیرے اڑا جائیں گے۔ کما کر زندگی بھر میں نے جمع کیا اور اسے ایرے غیرے اڑا گئے۔ انسان یہ نہیں چاہتا کہ ایرے غیرے اڑا جائیں، اس کے اپنے بیٹے ہوں تو اس کا زندگی بھر کا کمایا ہوا سرمایہ وہ کھائیں، اور ان کے ذریعے سے اس کا دنیا میں نام باقی رہے۔ اس لیے اسے بیٹے چاہیے، بیٹیوں کی خواہش نہیں رکھتا وہ۔ کیوں؟ بیٹیاں ہوں گی تو وہ ہمارا جمع کیا وہ مال کھائیں گی تو بیٹی اکیلی کہاں کھائے گی؟ داماد بھی کھائے گا، داماد تو پرایا ہے۔ اور پھر اس بیٹی کے ذریعے سے نام، ہمارا کیا نام رہے گا؟ جو بچہ پیدا ہوگا تو باپ کی طرف منسوب ہوگا، ہماری بیٹی جو ہے اس کی تو کوئی نسبت ہے ہی نہیں، تو ہمارا نام تو رہا ہی نہیں۔ تو آدمی کو بیٹے چاہیے۔ اللہ اگر 25 بیٹیاں دے دے تب بھی ایک بیٹے کے لیے دنیا بھر میں تعویذ گنڈے کروائے گا، یہاں تعویذ کروائے گا، وہاں دعا کروائے گا، وہاں۔ ارے اللہ نے 25 بیٹیاں دے رکھی، مجھے ایک بیٹا چاہیے تاکہ وہ ہمارا کمایا ہوا ایرے غیرے نہ لے جائے اور ہمارا نام پیچھے باقی رہے۔ یہ ایک انسان کا جذبہ ہے جس کے پیش نظر پہلی چیز تو وہ چاہتا ہے عورت، دوسری چیز چاہتا ہے بیٹے، تیسری چیز چاہتا ہے پرانے زمانے میں
सोना और चांदी के ढेर। पुराने जमाने में यही दो करेंसियां थी, सिल्वर की करेंसी थी और गोल्ड की करेंसियां थी। और जो सिल्वर की करेंसी थी वो दिरहम कहलाती थी। रुपए चांदी ही के रुपए बनते थे, और जो सोने का रुपया बनता था वो दीनार कहलाता था। यही दो करेंसियां पुराने जमाने में चलती थी। अब वो जमाना खत्म हो गया, तो आज उसकी जगह पर जो बैंक नोट आ गए वही उसकी जगह पर आ गए। यही चांदी की भी नुमाइंदगी करते हैं और ये भी सोने की नुमाइंदगी करते हैं। लिहाजा अब इंसान को तीसरी चीज क्या चाहिए? उसे बैंक बैलेंस चाहिए। अल-क़नातीरुल मुक़न्तरा मिन अज़-ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, उसको बैंक बैलेंस चाहिए, बड़े से बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए। कितना बड़ा? हदीस शरीफ में फरमाया गया कि अगर किसी इंसान को एक वेली, वादी, मैदान भर करके सोना दे दिया जाए और दे करके फिर पूछे कि इनफ, काफी हो गया, तो वो कहेगा नहीं, एक की और जरूरत है, ये तक ना काफी, एक वेली और एक मैदान और दे दो। खैर हमने कहा ठीक है चल पिए, तो हमने एक वैसा ही मैदान भर करके उसे और दे दिए, अब दो हो गए। तो उससे पूछा कि अब काफी? उसने कहा नहीं, एक की और जरूरत है। न तलबा उखरा वला तलबा उखरा वला तलबा उखरा, ये के बाद दिगरे वो वेलियां और मैदान मांगता ही चला जाएगा। वला यमलउ बतन इब्न आदम इल्ला तुराब, मर करके जब तक कब्र में नहीं जाएगा उसका पेट भरेगा नहीं बैंक बैलेंस से। तो कितना बड़ा उसे बैलेंस चाहिए, उसका कोई आखिरी लिमिट ही नहीं है। अगर सारे मुल्क की दौलत एक आदमी को मिल जाए तब भी उसका पेट नहीं भरेगा। सारी दुनिया की दौलत अगर कारून को मिल जाए तो भी उसका पेट नहीं भरेगा, वो और बैलेंस मांगेगा। हालांकि हिसाब करे कि मेरे पास जितना है ये मेरी 7 नस्लों तक के लिए काफी है, मेरे अकेले के लिए नहीं, मेरी 7 नस्लों तक के लिए काफी है। तो मुझे कितना जीना है? 100 साल जीना है, 100 साल जीने के लिए कितना चाहिए? उससे ज्यादा क्या करना? नहीं, ये नहीं हिसाब करता। उसको चाहिए सारी दुनिया की दौलत, उसी को अकेले को चाहिए, उसका पेट नहीं भरता है। और खैर अल्लाह ताला अगर हलाल और तय्यब माल अता फरमाए, जायज तरीकों से माल अता फरमाए, मुनासिब रास्तों से माल अता फरमाए, माल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये मजमून भी समझ लो, माल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सूरे निसा के पहले रुकू में यतीमों के माल का तज़किरा है, तो वहाँ ये मजमून आया है कि किसी के परवरिश में यतीम बच्चे हों तो जब तक वो यतीम बच्चे ना समझ हों, उनके बाप ने जो माल छोड़ा है वो माल इन बच्चों को मत दे दो, तनाब शनाब उड़ा देंगे। ये यतीम बच्चे, इनके बाप ने जो माल छोड़ा है और वो माल तुम्हारी निगरानी में, तुम्हारे अंडर में, तुम्हारे हाथ में है, कब्जे में है। ये जो बच्चे अभी नाबालिग है, ना समझ है, उनके बाप का छोड़ा हुआ माल इनको अभी मत दे दो, ये तो अनार शनाब उड़ा देंगे। ये बच्चे क्या समझे माल की क्या अहमियत है? तो फरमाया वला तु'तु सुफहा अमवालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन। फरमाया अल्लाह ने कि ये माल तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए सहारा बनाया है। ये माल जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए सहारा बनाया है, ये इन बेवकूफ यतीम बच्चों को मत दे डालो। अभी दे डालो तो अनाज शनाब उड़ाकर खत्म कर देंगे। अभी उसे रखो, इनसे कहो बेटे तुम्हारा ही माल है, जरा तुम बड़े हो जाओ, समझदार हो जाओ, फिर ये माल तुम्हें दिया जाएगा, अभी नहीं दिया जाएगा। और जब ये बच्चे बड़े हो जाएं, आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, समझ बूझ तुम महसूस करने लगोगा, हाँ ये माल कंट्रोल कर सकेंगे, तब उनके बाप का छोड़ा हुआ माल उन्हें दो। तो कुरान करीम ने मजमून बयान किया है कि माल की बड़ी अहमियत है। माल को तो हमने लोगों के लिए सहारा बनाया है। अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन। देखो ये छत है, ये छत के चारों तरफ 4 दीवारें हैं, ये सपोर्टर है। अगर ये दीवारें न होती छत कैसे खड़ी रहेगी? छत के अंदर बीच में जगह जगह पर सुतून होते हैं, खंभे होते हैं, ये छत के लिए सपोर्टर है, सहारा है। अगर वो होंगे छत खड़ी रहेगी, वो नहीं होगी तो छत कैसे खड़ी रहेगी? तो माल भी ऐसे सहारा है, सहारा का माने सपोर्टर है।
مال انسان کے لیے سپورٹر ہے، سہارا ہے. اگر مال نہ رہے تو انسان پریشان ہو جائے. لہذا مال بری چیز نہیں ہے، مال تو زندگی کے لیے سہارا ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے بری چیز کیا ہے؟ مال کی ہرس، لالچ. مال اور مال کی ہرس میں کیا فرق ہے؟ مال اور مال کی ہرس میں فرق مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا ہے. ایک جگہ پر ایک شعر ہے، فارسی وارسی اب کوئی جانتا نہیں ہے، اس لیے میں اردو میں سمجھاؤں. دیکھو، کشتی، شیپ پانی کے بغیر چل سکتی؟ خشکی میں کہاں شیپ چلے گی؟ شیپ کے لیے تو پانی ضروری ہے، لیکن پانی کہاں ضروری ہے؟ شیپ کے نیچے پانی ضروری ہے. اگر شیپ کے اندر گھس جائے تو بیڑا غرق. شیپ کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن شیپ کے نیچے پانی ضروری ہے. نیچے پانی ہوگا، شیپ اس کے اوپر چلے گی خوب مزے سے. اور اگر وہی پانی شیپ کے اندر گھس گیا تو بیڑا غرق. یہ مثال ہے. حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس مثال سے مضمون سمجھایا ہے کہ مال ضروری ہے، لیکن مال کب تک ہمارے لیے مفید ہے؟ جب ہمارے نیچے رہے، ہم مال کے اوپر سوار رہے تو مال ہمارے لیے بہت مفید ہے. زندگی کی ناؤ، زندگی کی کشتی اس مال پر خوب چلے گی. لیکن جب وہ مال ہمارے دل کے اندر گھس گیا، اس کی محبت ہمارے دل کے اندر گھس گئی، بیڑا غرق. مال کشتی کے اندر گھس گیا، مال ہمارے اندر گھس گیا، ہمارے دلوں کے اندر اس نے گھر کر لیا، محبت کر لی. اب بیڑا غرق ہے. اب وہ مال فتنہ ہے اور تباہ کرنے والا ہے. اور جب تک ہم اس کے اوپر قابو یافتہ ہیں، ہمارے ماتحت ہے، پانی شیپ کے نیچے ہے، پانی ضروری ہے، اس کے بغیر شیپ نہیں چل سکتی. مال ضروری ہے، وہ زندگی کے لیے سہارا ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی. لیکن جب مال کی محبت دل کے اندر گھر کر جائے تو اب وہ وبال اور آفت ہے. کیوں؟ پھر جب مال کی محبت آ جاتی ہے، دل کے اندر اس کی ہرس اور لالچ پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر ناکردنی بھی انسان کرنے لگتا ہے. ناکردنی، وہ کام جو نہیں کرنے چاہیے وہ بھی کرنے لگتا ہے. وہاں دیکھا کہ جہاں سے مال آ سکتا ہو، جہاں سے مال آ سکتا ہو، چاہے وہ مناسب راستہ ہو یا نامناسب راستہ ہو، ہر راستے سے پھر وہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب مال کا ہرس اور لالچ دل میں اتر جاتا ہے. سود دینا لینا ناجائز ہے، لیکن جب مال کی ہرس دل میں پیدا ہو جائے گی تو سود دے گا بھی، لے گا بھی. دے کر بھی کاروبار کرے گا، لے کر بھی کاروبار کرے گا. معاملات میں جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا ناجائز ہے، لیکن مال کی محبت کے لیے آدمی معاملات میں جھوٹ بھی بولنے لگتا ہے، دھوکہ بھی دینے لگتا ہے. کیوں؟ اس کو چار پیسے کے فائدے کے لیے. اور یہ جو ہمارا ملک ہے، یورپ ہے، یہ امریکہ ہے، افریقہ ہے، ان تین ملکوں کی ایک مثال دوں میں. ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے، کوئی مسلمان اس سے واقف نہیں ہے کہ اسلامی کلچر میں عورت کے ذمہ کمانا نہیں رکھا گیا ہے. ہر مسلمان یہ جانتا ہے، معمولی پڑھا لکھا بھی مسلمان جانتا ہے کہ اسلامی جو تہذیب ہے، اسلامی کلچر ہے، اسلامی مذہب ہے، اسلامی مذہب میں عورت کے ذمہ کمانا نہیں رکھا گیا ہے. جب تک شادی عورت کی نہیں ہوئی، اس کا خرچہ باپ کے ذمہ واجب ہے. جب تک لڑکی کی عورت کی شادی نہیں ہوئی، چاہے کتنا بھی زمانہ گزر جائے، اس کا تمام خرچہ باپ کے ذمہ واجب ہے. اور جب شادی ہو گئی، اب اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ واجب ہے. شوہر طلاق دے دے یا مر جائے، عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کرو، کوئی عورت بیوہ بیٹھی نہیں رہے گی. اور اگر فرض کرو کہ کوئی ایسی بوڑھی ہو جائے کہ شادی کا مرحلہ ہی نہ رہے اور بیوہ ہو جائے، تو پھر خاندان، جس کو ددیال کا خاندان کہتے ہیں، اس خاندان میں جو بھی شخص ایسا ہے کہ جس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہے، ان پر ایسی عورتوں کا خرچہ واجب ہے.
کسی عورت کا خرچہ عورت کے ذمہ کمانا شریعت نے رکھا ہی نہیں ہے، اس کی تمام ذمہ داریاں دوسرے مردوں کے اوپر ڈال دی گئی ہیں۔ مگر یہ 3 بر اعظم ہیں، ان 3 بر اعظموں میں بہت سے مسلمانوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے اس پیسے کم وقت پیسے کے لالچ میں تباہ کر کے رکھ دیا۔ صرف اس پیسے کے لالچ میں اپنی اولاد کو اپنی بیٹیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ وہ مہینہ پورا ہوتا ہے، چیک آتا ہے، وہ پاؤنڈ کا ڈالر کا جو چیک آتا ہے وہ چیک بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہی دولت کی جو محبت دل میں اتر جاتی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہی۔ اور اگر محبت دل میں نہیں ہے، پیسہ ملے گا، کوشش کریں گے، صبح سے شام تک محنت کریں گے، 1 جاب نہیں 2 جاب کریں گے، 2 جاب سے کام نہیں چلتا 3 جاب کریں گے، جو اللہ پیسہ کمائیں گے ضرور کماؤ، لیکن ناجائز طریقے سے نہیں کمائیں گے کہ جھوٹ بول کر کمائیں نہیں، دھوکہ دے کر کمائیں نہیں، سود دے کر یا لے کر کمائیں نہیں، اپنی بیٹیوں کی عزتیں قربان کر کے پیسہ کمائیں نہیں کمائیں گے۔ لیکن جب محبت دل کے اندر پیسے کی اور دولت کی دل کے اندر محبت گھس جاتی ہے تو پھر آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، مکاریاں بھی کرتا ہے، دھوکے بازیاں بھی کرتا ہے، سود دیتا لیتا بھی ہے، اپنی بیٹیوں کی عزت کو نیلام بھی کر دیتا ہے، اور سب کرتا ہے پیسے کے لیے۔ اور ان 3 ملکوں کے اندر مسلمانوں نے یہ جانتے بوجھتے اپنی بیٹیوں کی آبروئیں نیلام کر کے رکھ دی۔ حالانکہ اسلام، جس اسلام کو ہم مانتے ہیں، اس اسلام میں عورت کے ذمہ کمانا ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اصل میں مضمون یہ سمجھا رہا تھا، وہ 6 چیزیں سمجھا رہا تھا۔ سب سے پہلی چیز عورت کی خواہش، دوسری چیز بیٹوں کی خواہش، تیسری چیز ملٹی ملینر بننے کی خواہش، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومہ، اور شاندار گھوڑے چاہیے۔ یہ پرانے زمانے کی مثال تھی، شاندار گھوڑے، اب اس کی جگہ پر شاندار کاریں آ گئی ہیں۔ شاندار کار چاہیے، مرسیڈیز چاہیے، اور پتہ نہیں کون سی مجھے تو نام بھی یاد نہیں، کم وقت جو ٹاپ کلاس کی کار ہے، ہر آدمی کو وہی ٹاپ کلاس کی کار چاہیے۔ تو پرانے زمانے میں سواری گدھے پر بھی ہوتی تھی، گدھے پر سواری ہوتی تھی، باقاعدہ حضور نے گدھے پر سواری فرمائی ہے۔ گدھے کے بعد اونٹ پر بھی ہوتی تھی، اونٹ کے بعد آخری درجے کی سواری گھوڑے پر ہوتی تھی، اور گھوڑا شاندار سواری سمجھی جاتی تھی، اسے شاہ سواری کہتے تھے، بادشاہوں کی سواری۔ تو آدمی کو گھوڑے چاہیے، اور گھوڑے بھی نشان زدہ گھوڑے، شاندار گھوڑے۔ لہذا آج بھی سواریاں سائیکل سے سواری شروع ہوتی ہے، آدمی سائیکل پر بھی سواری کر کے اپنا کام کر لیتا ہے، اس سے بھی اوپر کی سواری ہے، یہاں تک کہ آدمی کے اپنے اختیار میں جو سواری ہے وہ آخری سواری کار ہے۔ دنیا میں کچھ مالدار جن کے پاس اپنے پلین بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ابھی اتنی بڑی تعداد نہیں ہوئی ہے۔ جو زیادہ تر انسانوں کی تعداد ہے وہ ان کے پاس اپنی سواری کاریں ہیں۔ تو بہتر سے بہتر اعلیٰ درجے کی کار کی خواہش، یہ چوتھی چیز ہے۔ والخیل المسومۃ والانعام، اور مویشی کی خواہش۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کا کاروبار ہی مویشی پالنا ہے۔ بکریاں پالنے والے ہوتے ہیں بکروال، بکریاں پالنے والے بکروال ہوتے ہیں اور بکریاں ہی پالتے رہتے ہیں۔ اونٹ پالنے والے ہوتے ہیں جو اونٹ پالتے ہیں، کوئی گائے بھینسے پالنے والے ہوتے ہیں وہ گائے بھینسے پالتے ہیں، ان کا ہی کاروبار ہی ہے مویشی پالنا۔ تو یہ جو مویشی پالنے والے ہیں ان کی خواہش کیا؟ ان کی خواہش مویشی کی خواہش ہے۔ بکرے والے کی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے پاس بکرے ہو جائے۔ اونٹ پالتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے پاس اونٹ ہو جائے۔ تو مویشی کی خواہش۔ والحرث، کچھ لوگ دنیا میں ہیں جن کا کاروبار ہے کھیتی باڑی، ان کی خواہش کیا ہے؟ ان کے پاس بڑے بڑے فارم ہو جائیں، کھیتی باڑی اعلیٰ درجے کی ہو جائے، خوب ان کے پاس فارم ہو۔ تو اب یہ 6 چیزیں ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث۔
اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 6 چیزیں ہیں، ان کی محبت، ان کی خواہش اور ان کی اچھا اور ان کی آرزو، اس کو محبوب بنا دیا گیا ہے اور ان کو، تو یہ 6 چیزیں ہیں جو دنیا میں انسان چاہتا ہے اور ان چیزوں کے حاصل کرنے ہی میں ایسا مگن رہتا ہے اور زندگی ایسی غفلت کے ساتھ گزارتا ہے کہ اچانک موت کا وقت آ جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ موت کا وقت آ گیا۔ حالانکہ چاہیے کیا، اصل خواہش کرنے کی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو 6 چیزیں ہیں، یہ 6 چیزیں تو بیکار ہیں، چاہیے تمہیں 3 چیزیں چاہیے، وہ 3 چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ پڑھیے پڑھنا کیا آیت کیا ہے؟ الحرف ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 6 چیزیں ہیں یہ تو دنیا میں برتنے کی چیزیں ہیں اور چند روز کے لیے برتنے کی ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، ان میں سے کوئی چیز مرنے کے بعد ساتھ میں آنے والی نہیں ہے، آخرت میں ان میں سے کوئی چیز آنے والی نہیں ہے، اور یہ بھی دنیا کی زندگی میں بھی پوری زندگی ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، بہترین بدلہ اللہ کے یہاں ہے۔ وہ جو بہترین بدلہ اللہ کے یہاں ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، یعنی دنیا کی زندگی دنیا ہی میں برباد مت کر دو، دنیا کی زندگی کو ایسے گزارو کہ اس کا بدلہ اللہ کے یہاں بہترین ملے، ایسے گزارو۔ وہ بدلہ کیا ہے؟ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، آپ کہیے لوگوں سے کیا میں تمہیں بتلاؤں اس سے بہتر؟ یہ جو دنیا میں تم 6 چیزیں چاہتے ہو اس سے بہتر چیزیں بتاؤں؟ قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ فرمایا کہ اس دنیا کی 6 چیزوں سے بہتر 3 چیزیں ہیں، وہ باغات، گارڈنز جو سدا ہرے بھرے اور سب سرسبز و شاداب رہیں گے، وہ باغات اور وہ گارڈنز جو سدا ہرے بھرے اور سرسبز و شاداب رہیں گے، اس وجہ سے کہ ان کے نیچے سے ندیاں، نہریں بہ رہی ہیں، وہ کبھی خشک نہیں ہوں گی۔ وہ باغات ایک تو بہترین چیز ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ 6 چیزیں کیا کرو گے تم لے کر؟ وہ جنتیں، وہ باغات، جنات تجری من تحتها الانہار، وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ بیویاں۔ پاکیزہ بیویاں یعنی جنت کی حوریں، پاکیزہ بیویاں یعنی جنت کی حوریں، اور جنت کی حوریں یہ ہماری جو دنیا کی بیوی ہے، یہ بھی اگر ایماندار ہے اور نیک اور صالح ہے اور جنت میں پہنچی تو جنت میں پہنچ کر کے تمام حوروں کی سردار یہ دنیا کی بیوی بنے گی۔ یہ جو دنیا کی بیوی ہے یہ ان حوروں کی سردار بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنت کی جو حوریں ہیں وہ تو جنت کی مخلوق ہیں، وہ کسی عمل کے نتیجے میں ثواب میں جنت میں نہیں پہنچی، اور یہ دنیا کی عورت تو ایمان لائی، اس نے زندگی پر اعمال صالحہ کی ہے اور عمل کے نتیجے میں جنت میں پہنچی ہے، لہذا اس جنت کی حوروں کی سرداری اس دنیا کی عورت کو ملے گی۔ لہذا یہ جو جنت میں حوریں ہیں اور حوروں کی یہ سردار دنیا کی عورتیں ہیں، یہ پاکیزہ عورتیں، یہ دنیا کی آخرت کی عورتیں، یہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے بڑی دولت ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ محنتیں کرو، کوشش کرو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، دنیا میں بھی اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اور آخرت میں بھی اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ دولت اگر مل گئی تو بیڑا پار ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی خوشنودی،
یہ ان 6 سے یہ بہتر ہے. دیکھو ان 6 میں سب سے پہلی تھی عورتیں، تو عورتوں کے بدلے میں عورتیں آ گئی، دنیا کی عورتوں کے بدلے میں عورتیں آ گئی. پھر دنیا کی عورت بھی اگر مومن ہے تو وہاں آ گئی، اور جنت کی حوریں بھی آ گئی، اور پاکیزہ اور صاف ستھری عورت بھی آ گئی. اور بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ جنت میں ہمیں بڑھاپا اور کمزوری لاحق ہی نہیں ہوگی جو بیٹوں کی سروس اور خدمت کی ضرورت پیش ہے. دنیا میں تو آدمی بڈھا ہو جاتا ہے تو بیٹوں کی خدمت کی ضرورت پیش آتی ہے، جنت میں کون سے بیٹوں کی ضرورت پیش آئے گی؟ اور پھر دنیا کے جو بیٹے ہیں وہ بیٹے وہاں مل جائیں گے. دنیا کی جو ہماری اولاد ہے، بیٹے اور بیٹیاں، دنیا کے بیٹے اور بیٹیاں اگر یہ ایماندار ہے اور نیک ہے تو یہ تو مل ہی جائیں گے. اور جب یہ مل ہی جائیں گے تو پھر جنت میں اور بیٹے بیٹیوں کی ضرورت کیا ہے؟ پھر یہ کہ ہم مر جائیں گے تو ہمارا نام پیچھے رہے گا. جنت میں مرنا بھی نہیں ہے اور پیچھے نام رہنے کا سوال بھی نہیں ہے. اس لیے بیٹوں کا تذکرہ چھوڑ دیا، ان 6 میں سے بیٹوں کو نہیں لیا. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک جنتی ہے، دنیا میں اس کا کوئی اولاد ہی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی. اب اگر جنت میں وہ بیٹا چاہے گا تو دنیا کے بیٹے ہوتے وہ مل جاتے جنت میں، تو اور بیٹوں کی ضرورت نہیں تھی. مگر ایک آدمی کو دنیا میں بیٹا ہی نہیں، اور وہ جنت میں پہنچ کر بیٹا چاہے تو حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ جنت میں بیٹا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائیں گے. بیٹا چاہے گا بیٹا دیں گے، بیٹی چاہے گا بیٹی دیں گے. اور حمل ٹھہرنا اور حمل کا بڑا ہو کر تکمیل تک پہنچنا اور بچے کا پیدا ہونا اور بچے کا پیدا ہو کر بچے کا بڑا ہو جانا، یہ آنکھ جھپکنے میں ہو جائے گا. سب وہ خواہش کرے گا مجھے لڑکا چاہیے تو آنکھ جھپکنے میں حمل ٹھہر بھی جائے گا، حمل بڑھ بھی جائے گا، بچہ پیدا بھی ہو جائے گا اور بچہ بڑا بھی ہو گیا. لو تمہارا لڑکا، لو یہ کھڑا لڑکا. آنکھ جھپکنے میں یہ ہو جائے گا اگر وہ چاہے گا تو. ایک تو اس کا ذکر نہیں کیا، دوسرے ذکر نہیں کیا وہ جو بینک بیلنس ہے، بینک بیلنس کا ذکر نہیں کیا. جنت میں بینک بیلنس کرنا کیا ہے؟ بینک بیلنس تو اسی لیے ہوتا ہے کہ آدمی اس سے اپنی حاجتیں پوری کرتا ہے، اسے پیسہ دیتا ہے اور اس سے دوسری حاجتیں لیتا ہے. بینک جنت میں تو ہر خواہش بغیر پیسے کے میسر ہے، مہیا ہے. تو وہاں بینک بیلنس کرنا کیا ہے؟ دیکھو میں وہاں سے جو اپنے ہندوستان سے نکل گیا ہوں، آج ہفتہ 10 دن ہو گیا ہوں، میں برابر چل رہا ہوں، میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں. سارا راستہ آیا، میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں، یہاں ہوں ایک پیسہ بھی نہیں. کیوں؟ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں. میرے ساتھ اتنے دوست احباب ہیں کہ میری سب ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، مجھے کوئی پیسہ چاہیے ہی نہیں. ورنہ کوئی آدمی بغیر پیسے کے تھوڑی زندگی گزار سکتا ہے. لیکن میرا کام خوب چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے؟ میرے ساتھ ایسے دوست احباب ہیں کہ میں خواہش کرتا ہوں، اس سے پہلے وہ خواہش پوری کر ڈالتے ہیں. مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو جنت بھی ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں تو ہر چیز بغیر پیسے کے ملتی ہے، لہذا وہاں بینک بیلنس کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا. تیسرا ہے گھوڑا. گھوڑے کا بھی ذکر نہیں کیا. کیوں؟ جنت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کسی سواری کی ضرورت ہی نہیں ہے. جنت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کسی سواری کی ضرورت نہیں ہے، ارادے کی ضرورت. ہم نے بیٹھے کے ارادہ کیا تھا اب ہمیں ٹورنٹو پہنچنا ہے تو ٹورنٹو پہنچ گئے. ٹورنٹو میں بیٹھے کہ اب ہمیں لندن پہنچنا، لندن پہنچ گئے. تو جنت میں ایک جگہ سے اگر آپ دوسری جگہ جانا چاہیں گے تو جو ہی ارادہ کریں گے ایک جگہ دوسری جگہ منتقل ہو جائیں گے. وہاں کوئی سواری کی ضرورت نہیں کہ وہاں گھوڑے اور کاریں کیا کرنی. لیکن اگر کوئی شخص تفریح کے طور پر گھوڑا چاہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی گھوڑا چاہے گا تو اسے یاقوت کا گھوڑا ملے گا. یاقوت ہیرا ہوتا ہے. یاقوت کا گھوڑا اللہ عنایت فرمائیں گے اور اس گھوڑے کے پر ہوں گے. اور وہ گھوڑا جہاں جنتی چاہے گا جنت میں وہ گھوڑا اڑے اڑے لیے پھرے گا. تو اگر کوئی چاہے گا گھوڑا تو گھوڑا بھی دیں گے اللہ تعالیٰ. مویشی اور کھیتی، مویشی اور کھیتی کا بھی ضرورت نہیں ہے. مویشی کھیتی نہ کرنے کیا ہے؟ دنیا میں تو مویشی اور کھیتی اس لیے ہے کہ کاروبار زندگی گزارنے کا سہارا اور ذریعہ ہے. جنت میں اس کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے مویشی اور ان کی جانوروں کی بھی ذکر نہیں ہے.
لیکن اگر جنت میں کوئی کھیتی کرنا چاہے گا تو حدیث شریف میں یہ مضمون بھی ہے کہ اگر کوئی کھیتی کرنا چاہے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرے گا کہ پروردگار عالم مجھے کھیتی کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ میرے بندے تجھے میں نے جنت میں اتنی نعمتیں دی ہے، تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ وہ کہے گا میرے مولا آپ نے ہر نعمت دے رکھی ہے تو میرا جی چاہتا کھیتی کرنے کو، میرا جی چاہتا ہے۔ اب اس کا کیا جواب؟ اور جنت ایسی جگہ ہے کہ فیہا ما تشتہیہ الانفس، جنت میں نفس جس چیز کی آرزو کرے ہر آرزو پوری کی جائے گی۔ تب وہ کہتا پروردگار عالم آپ نے مجھے سب نعمتیں بے شک دے رکھی ہیں مگر میرا جی چاہتا کھیتی کرنے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی کا سامان بھی کر دیں گے، کھیت آ جائے گا، کھیت ہموار ہو جائے گا، اس میں ہل چل جائے گا، اس میں سراون چل جائے گا، اس میں بیج ڈال دیا جائے گا، بیج اگ آئے گا، بیج بڑا ہو جائے گا، وہ پک جائے گا، پکنے کے بعد گاہ دیا گاہ جائے گا، اس کو برسا دیا جائے گا، اس کو اڑا دیا جائے گا، اور ایک پل آنکھ جھپکنے میں یہ سب ہو جائے گا۔ آنکھ جھپکے اتنی دیر میں کھیت بھی ہو گیا اور ہموار بھی ہو گیا اور اس میں بیج بھی پڑ گیا اور بیج اگ بھی آیا اور کھیتی بڑی بڑی بھی ہو گئی اور پک بھی گئی اور کٹ بھی گئی اور گہ بھی گئی اور برسا بھی دی گئی اور اناج کا ڈھیر لگ گیا پہاڑ کی طرح۔ اللہ میاں فرمائیں گے لے بند دیکھا تجھے کھیتی کرنے کے لیے تیرا اناج تیار ہو گیا۔ تو اگر کوئی چاہے گا لے کر لے بے کھیتی، کیونکہ جنت تو وہ جگہ ہے جہاں ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا مولانا صاحب سگریٹ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو ہم نے کہا اگر تیرا جی چاہے گا سگریٹ پینے کو تو ضرور ملے گی، مگر جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، کیوں؟ جنت میں آگ نہیں ہے، جنت میں آگ نہیں ہے، تو سگریٹ ضرور ملے گی لیکن جا جلا کر وہاں جلا کرا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان میں سے فقط ایک کو لیا اور وہ کیا؟ عورت، کہ یہ عورت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہی نعمتیں جنت میں ملیں گی، اور ازواج مطہرہ پاکیزہ۔ اور دوسری عیش کا سامان، گارڈنز، جنتیں، باغات جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی جو سدا آباد رہیں گے اور ہمیشہ سر سب جو شاداب رہیں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت ملے گی اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی، مولا جس سے راضی ہو جائے بس اس کے لیے بیڑا پار ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت تو اللہ کی یہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قل اونبئکم بخیر من ذالکم، دنیا کی ان 6 چیزوں سے بہتر چیزوں سے بتلاؤں گے، اس سے 6 چیزوں سے بہتر یہ 3 چیزیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ 3 چیزیں کیسے حاصل ہوں گی؟ ان 3 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے 6 کام کرنے پڑیں گے۔ ان 3 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پھر 6 کام کرنے ہیں تو یہ 3 چیزیں ملیں گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا۔ نہیں، ہاں وقنا عذاب النار۔ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ 5 تو یہ آئی اور ایک پہلے ایمان گزر چکا۔ یہ 6 چیزیں ضروری ہیں، ان 6 چیزوں کے ذریعے سے وہ 3 چیزیں ملیں گی۔ فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالی اپنے مقبول بندوں سے خوب واقف ہیں۔ اللہ کے مقبول بندے کون ہیں؟ اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جن میں سب سے پہلی چیز ایمان پایا جاتا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں ہمارے مولا ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ لہذا وہ 3 چیزیں حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو ہے ایمان ضروری۔ ایمان یہ
ایک چھوٹا سا مسئلہ بیچ میں سمجھ لو. دیکھو ہمارے پاس ایک تو ایمان ہے اور ایک ہمارے پاس اعمال صالحہ ہے. ایمان سے تو جنت ملے گی, جہنم سے چھٹکارا ہوگا. اگر ایمان نہیں ہے جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا, ابد تک جہنم میں رہنا ہے. اور ایمان ہے کھرا تو جہنم سے بہرحال چھٹکارا ملے گا. اگر کتنا بھی بڑا گنہگار ہوگا تو جب بھی وہ اپنی سزائیں جہنم میں بھگت لے گا تو ایمان کی برکت سے کسی نہ کسی دن جہنم سے چھٹکارا ضرور ملے گا اور جنت میں ضرور پہنچے گا. اور اعمال صالحہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ سے جنت کے درجے ملتے ہیں. جنت میں ڈگریاں ہیں, درجے ہیں. یہ جنت کے درجے کیسے ملیں گے؟ یہ اعمال صالحہ سے ملتے ہیں. جس نے جیسا عمل کیا ہوگا وہ درجہ ملے گا. تو یہ دو چیزیں الگ الگ سمجھو. ایک تو ہے جنت, جنت تو ملے گی ایمان کے نتیجے میں. ایمان نہیں ہے جنت نہیں ملے گی, اور ایمان ہے تو کسی نہ کسی دن جنت مل کر رہے گی. اور اعمال صالحہ سے جنت کے درجے ملیں گے. جیسا عمل کیا ہے اس درجے میں جنت کے پہنچے گا. حدیث شریف میں ہے, حضور نے فرمایا کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر صحیح اور 5 وقت کی نمازیں پڑھے, روزے رکھے, رمضان کے مال کی زکات دے, حج ادا کرے, یہ جو اسلام کے کمپلسری بنیادی ضروری کام ہے وہ کام اگر کرتا ہے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا, چاہے اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو یا اپنے اس سرزمین سے جہاں اس کی ماں نے اس کو جنا ہے وہاں سے باہر کبھی نہ نکلا ہو. یعنی اللہ کے راستے میں پوری زندگی میں کبھی جہاد نہیں کیا ہے تو بھی جنت میں جائے گا, اور جہاد کیا ہوگا تو بھی جنت میں جائے گا. تو جب حضور نے مضمون بیان کیا تو صحابہ خوش ہو گئے, اس لیے کہ صحابہ نے تو یہ پہلی مرتبہ مضمون سنا تھا. اس وقت تو جہاد پر اتنا بڑا زور دیا جاتا تھا کہ ہر آدمی کو جہاد میں نکلنا ہے, نکلنا ہے, نکلنا ہے, نکلنا اور نکلنا ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ آدمی کی موت آئی اور اس کے سر سے پیر تک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا کوئی نشان نہیں ہے تو اس کے دین کے اندر دراڑ ہے, اس کے دین کے اندر نقصان ہے, رکھنا ہے, اس کا دین کامل نہیں. تو جب یہ مضمون صحابہ نے سنا تو صحابہ بڑے خوش ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ افلا نبشر بہ الناس, کیا ہم لوگوں کو یہ مضمون نہ بتائیں؟ حضور نے فرمایا مت بتاؤ, لوگوں کو عمل کرنے دو. جنت میں 100 درجے ہیں, 100 درجے. ان 1-2 درجوں کے درمیان میں آسمان و زمین کا تفاوت ہے. وہ 100 کے 100 درجے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے. وہ درجے اللہ نے بنائے ہی ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے. لہذا لوگوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے دو تاکہ یہ جہاد کر کے وہ 100 درجے حاصل کریں. دیکھو اس حدیث شریف سے کیا مسئلہ نکلا؟ اس سے مسئلہ نکلا کہ جنت کے جو درجے ہیں وہ درجے اعمال صالحہ کی بنیاد پر ملیں گے, اور یہ جنت ملے گی ایمان کی بنیاد پر. اگر ایمان ہے تو ضرور جنت ملے گی کسی نہ کسی دن, اور ایمان نہیں ہے تو جنت کا کوئی سوال نہیں. تو یہی مضمون بیچ میں آ گیا ہے. واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ دونوں ایمان کے نتیجے ہیں. کیا وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار, ہمارے پروردگار ہم عام پر ایمان لے آئے ہیں, ہمارے گناہ بخش دیجیے اور ہمیں جہنم سے بچا لیجیے. تو ایک تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو ہے ایمان. ایمان کے ساتھ عمل صالح, عمل صالح کے ساتھ عمل سیئ, برے عمل سے بچنا. جہنم سے بچنے کے لیے صرف دعا کرنے سے تھوڑی جہنم سے بچے گا, اس کے لیے دوا بھی کرنی پڑے گی. اعمال سیئ, برے عمل سے بھی اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کرنے ہوں گے. تو اب آیا ایمان, اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا, نیک کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا, یہ سب ایک چیز ہوئی. وقنا عذاب النار الصابرین. دوسری چیز ہے صبر کرنے والے, الصابرین والصادقین. تیسری چیز ہے سچ بولنے والے.
والقانتین، چوتھی چیز ہے اللہ کے احکام کی فرمان برداری کرنے والے، پانچویں چیز ہے المنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور چھٹی چیز ہے المستغفرین بالاسحار، رات کے پچھلے چھٹے حصے میں، رات کے پچھلے چھٹے حصے میں اٹھ کر نمازیں پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، اور تہجد پڑھ کر اللہ کے سامنے رونے والے اور اللہ سے مغفرت مانگنے والے، استغفار کرنے والے۔ یہ 6 کام ہیں، ان 6 کام کے نتیجے میں وہ 3 چیزیں ملیں گی، ایمان، ایمان کے ساتھ عمل صالح، عمل صالح کے ساتھ برے اعمال سے منہیہ سے بچنا، دوسری چیز صبر کرنے والے۔ صبر کیا چیز ہے؟ صبر کے معنی ہے سہنا، برداشت کرنا، ہمت سے کام لینا، کوئی حال آ جائے، کیسا بھی سخت سے سخت حال آ جائے، اس سخت سے سخت حالات میں ہمت نہ ہار بیٹھنا، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا اور تکیہ کرنا اور اعتماد کرنا، اور ہمت کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ کرنا حالات کا، کوئی سے حالات آ جائے، جو بھی حال آ جائے، اللہ نے مقدر کیا تھا وہ حال آیا، کوئی اولاد مر گئی، اللہ نے مقدر کیا تھا وہ حال آیا، رشتہ دار مر گیا، اللہ نے مقدر کیا تھا وہ حال آیا، جاب چھوٹ گیا، اللہ نے مقدر کیا تھا وہ حال آیا، بڑے سے بڑا کاروبار ٹھپ ہو گیا، اللہ نے مقدر کیا تھا وہ ہاتھ آیا، بڑے سے بڑا نقصان ہو گیا، دکان میں اللہ نہ کرے آگ لگ گئی، اللہ نے مقدر کیا تھا آیا، دشمن کے ہاتھ میں پھنس گئے اور دین کی وجہ سے ہماری بوٹی الگ کر دینے کا وقت آ گیا، اللہ نے مقدر کیا تھا وہ حال آیا، کوئی حال پیش آ جائے، ہمیشہ مردانہ وار ہمت مردانہ سے رہے کام لے، اور ہر پیش آنے والے حال کو ہمت کے ساتھ برداشت کرے، یہ صبر کا مفہوم ہے۔ ہم نے صبر کا مفہوم بہت اتنا محدود کر لیا ہے کہ کوئی مر جائے تو نہ رونا، نہیں رونا تو سنت ہے، رونے کو ایک طریقہ ہے، رونے کا ایک درجہ ہے، رونا تو سنت ہے، اور صبر کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ جو حالات مومن پر آئے ہر حال کو مردانہ وار برداشت کرے اور اللہ پر اعتماد کرے، یہ سوچے کہ اللہ نے میرے لیے احوال مقدر کیے تھے، مجھے اس میں کبھی آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، مجھے کبھی اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال بھی نہ سکوں۔ تو ایک تو صبر کرنے والا صابرین، دوسرے سچ بولنے والے لوگ اس ملک میں اور برطانیہ میں بھی، اس ملک میں بھی اور برطانیہ میں بھی طرح طرح کے مسئلے پوچھتے ہیں، سچ بولنے کے اور جھوٹ بولنے کے مسئلے، طرح طرح کے مسئلے پوچھتے ہیں۔ اب وہ پوچھتے ہیں، میں چپ چاپ بیٹھا ہوتا ہوں۔ مثلاً کل ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا کہ ہم جاب پر ہیں، جمعہ کا وقت ہوا، جمعہ کے دن جمعہ کا وقت ہوا، ہم اپنے باس سے کہتے ہیں کہ بھئی جمعہ پڑھنے کے لیے ہمیں جانے دے، تو وہ نہیں جانے دیتا، اور ہم یہ کہیں او میرے پیٹ پہ درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، اس میں جلدی بھاگ۔ اگر یہ کہیں کہ میرے پیٹ پہ درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، تو فوراً باس کہے گا جا جلدی جا، مجھ سے یہاں مر جائے گا، مصیبت آ جائے گی۔ تو کیا ہم یہ جھوٹ بول کر کے کہ ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، یہ جھوٹ بول کر کے وہاں سے نکل کر جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں، تو ایسا کر سکتے ہیں نہیں؟ یہ ایک مسئلہ پوچھا ہے، میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھیں۔ تو میں چپ ہو گیا، میں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا اسے، کیونکہ ہر بات کا جواب کہاں تک دے گا دوں؟ ایسے ہزاروں مثالیں ہیں کہ ذرا سی معمولی بات پر آدمی جھوٹ بولتا ہے، ذرا سے نفے پر آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ سچ بولنے والے یہ صفت ہے، وہ صادقین، وہ 3 نعمتیں حاصل کرنے کے لیے سچ بولنا پڑے گا۔ سچ بولنے میں ہاں ایسی بعض شکلیں ہیں کہ ان بعض شکلوں میں شریعت نے بعض شکلیں جھوٹ کی اجازت دی ہے۔ مشہور جملہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز۔ ایسا جھوٹ
جس سے لوگوں کے احوال آپس میں سنور جائیں. یہ جھوٹ بہتر ہے اس سچ بولنے سے جس سچ سے لوگ آپس میں فتنہ پیدا ہو جائے. تو ایسا سچ بولنا جس سے لوگوں میں آپس میں فتنہ ہو جائے، اس سے ایسا کوئی جھوٹ بول دو جس سے لوگوں کا فتنہ ختم ہو کر لوگ مل جائیں اور لوگوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں، تو ایسا جھوٹ بولنا شرعاً جائز ہے. راستی دروغ مصلحت آمیز بے از راستی فتنہ انگیز. یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے، اور ایک مسئلہ انہوں نے ایک جگہ پر بیان کیا. مگر یہ کہ بعض شکلیں ہیں، جیسے رشوت حرام ہے، بے شک حرام ہے، لیکن بعض شکلیں ہیں جس میں رشوت دینے کی گنجائش ہے. تو اسی طریقے پر بعض شکلیں ہیں، تو جو شکلیں شرعاً جائز ہیں اس میں وہ تو جھوٹ بولنے میں شمار ہی نہیں ہے. لیکن جس جھوٹ بولنے کو شریعت جھوٹ بولنا کہتی ہے، وہ جھوٹ بول کر کے وہ 3 نعمتیں آخرت کی آدمی حاصل نہیں کر سکتا ہے. آخرت کی وہ 3 نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ایمان اور صبر کے بعد تیسری چیز سچ بولنا ضروری ہے. والصادقین. پھر کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے فرمان برداری. فرمان برداری، فرمان کے معنی آرڈر، اور بردار کے معنی اٹھانا. یعنی جو آرڈر ہوا فوراً تعمیل کے لیے کھڑے. لبیک. باپ نے کہا بیٹے، اس نے کہا جی ابا. پانی لا، دوڑ کر گیا اور پانی لے کر آ گیا. یہ فرمان برداری. اور نے کہا بیٹے، وہ سن رہا ہے کان بہرے کر کے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تھوڑی دیر بعد کرا رہا ہے بیٹے سنتا نہیں. ہاں یہاں کیا کہا؟ اتنی دیر میں تو اس نے سنا. اس نے کہا پانی ذرا پلائیے مجھے. اس نے کہا اب بھی لاتا ہوں. اور پھر بیٹھا بیٹھا کام کرا، لاتا نہیں. پھر 10-15 منٹ کے بعد نہیں لایا تو پھر ہم نے کہا کہ تو پانی نہیں لاتے تو ابا بھی لاتا ہوں. اور پھر نہیں لایا. یہ کہاں فرمان برداری؟ کا نام فرمان برداری نہیں. فرمان برداری قنوت اور کی شکل یہ کہ جو ہی آرڈر ہو فوراً اس آرڈر کی تعمیل کرے. اللہ نے پکارا حی علی الصلاح، نماز کے لیے آؤ. اس نے کہا بہت اچھا. فوراً اٹھا اور مسجد میں پہنچ گئے. پرانے بزرگوں میں ہے کہ اگر انہوں نے وہ لوہار کا کام کرتے تھے، انہوں نے یوں ہتھوڑا اٹھایا مارنے کے لیے اور وہاں سے آواز ہے حی علی الصلاح، تو اسے مارتے نہیں جھڑک دیتے تھے اور چل دیے مسجد. جو اس نے بلا لیا کہ مسجد کے لیے آؤ، اب یہ ہتھوڑا مارنے کا کوئی جواز نہیں، رکھ دیا. اب جا کے نماز پڑھ کے آ کر ماریں گے. تو یہ قنوت ہے، یہ اطاعت ہے، یہ فرمان برداری ہے. ایسی فرمان برداری یہ وہ 3 نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. اور 5ویں چیز ہے المنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. خرچ کرنے والے، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ بھی اس میں داخل ہے، صدقہ فطر ہے یہ بھی اس میں داخل ہے. لیکن اتنے ہی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اللہ جو توفیق دے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ہر نیک کام میں خرچ کرو. اپنے مدرسوں میں خرچ کرو، اپنی مسجدوں میں خرچ کرو، اپنی قوم کے بچوں کو، اپنی قوم کو سنبھالنے کے لیے ادارے قائم کرنے میں خرچ کرو. ساری دنیا میں جو وجوہ خیر آپ کے سامنے ہے اس میں خرچ کرو. ہر نیکی کا کام سامنے ہے اس میں خرچ کی کرو. یہ صدقہ اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے. حدیث شریف میں مضمون آیا ہے. اور جب اللہ کا غصہ بجھ جائے گا تو اللہ کی رضامندی مل جائے گی. اور وہ اللہ کی رضامندی ان 3 کاموں میں ہے. لہذا اللہ کی خوشنودی اور رضامندی چاہتے ہو، اللہ کی ناراضگی ختم کرنا چاہتے ہو، تو ناراضگی تو ختم ہوتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے. اور 5ویں چھٹی چیز ہے والمستغفرین بالاسحار. اور سحری کے وقت، سحری کا وقت ہوتا ہے سورج ڈوبنے کے وقت سے لے کر کے صبح صادق تک کا جو وقت ہے، اس کو 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دو تو آخری جو چھٹا ہے وہ سحری کا وقت ہے. سورج ڈوبتا ہے مغرب کا وقت، وہاں سے لے کر کے صبح صادق ہوتی ہے، اس درمیان کا اس پورے ٹائم کو لے کر کے 6 حصوں میں تقسیم کر دو تو یہ آخری چھٹا حصہ جو یہ سحری کا وقت ہے. اور یہ جو آخری چھٹا حصہ سحری کا وقت ہے یہی تہجد کا وقت ہے. لہذا اس سحری کے وقت میں
جو لوگ استغفار کرتے ہیں یعنی رات میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم تیری عبادت جیسی کرنی چاہیے ہم نہیں کر سکے، تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، مولا ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ جنت میں لے جانے والے کام کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا اطعام الطعام، اطعام الطعام، غریبوں کو کھانا کھلانا، والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور رات میں اس وقت نماز پڑھنا جب سارے لوگ سوئے پڑے ہیں، سب سوئے پڑے ہیں، اب ایک بندہ ہے وہ سب چارپائی چھوڑ کر کے، نیند چھوڑ کر کے اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، ساری دنیا سوئی پڑی ہے، یہ اللہ کے سامنے سجدہ کیے ہوئے، حضور نے فرمایا یہ عمل جنت میں لے جانے والا ہے۔ تو یہ 6 کام بتلائے، ایک تو ایمان اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اور برے اعمال سے بچنا، دوسرے صبر و ہمت سے ہمیشہ مومن کو رہنا، کبھی مومن کو ہراساں نہ ہونا، نمبر 3 سچ بولنا، نمبر 4 اللہ کے احکام کا فرمان بردار رہنا، نمبر 5 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور نمبر 6 سحری کے وقت میں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ یہ 6 کام ہیں، ان 6 کاموں کے ذریعے سے وہ آخرت کی وہ 3 نعمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ مضمون اللہ تعالی نے بتلایا کہ انسان کو بھلی لگتی ہے دنیا کی 6 چیزیں، دنیا کی یہ 6 چیزیں بھلی لگتی ہیں، حالانکہ تو بیکار ہے 6 چیزیں، حاصل کرنے کی چیزیں تو یہ 3 ہیں، اور ان 3 کو حاصل کرنے کے لیے یہ 6 کام کرو گے تو وہ 3 حاصل ہوں گے۔ لہذا میرے بھائیو اس مضمون کو سمجھ لو، اور دنیا کی زندگی کی جو صورتحال ہے، غفلت والی زندگی، دھوکہ دینے والی زندگی، بڑی خوش عیشی کی زندگی اور رنگ رلیوں کی زندگی، اور دنیا کے دھندوں میں، جھمیلوں میں، دنیا کے مشاغل کے اندر ہم وقت رچے بسے پھنسے، اس حال کی زندگی، اس حال کی زندگی کو، اس دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھو، آخرت کی تیاری کرنے کا کوئی آگے وقت نہیں آنا، اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، دنیا بھی کمانی ہے، عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی بھی گزارنی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کمانا اور دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تگو پہ اور دوڑ دھوپ کرنا ہے تو ہر انسان کرتا ہی ہے، سارے انسان یہ کر ہی رہے، مگر اس کے ساتھ پھر غفلت میں رہتا، وہ سوچتا ہے ابھی ذرا کام کا اتنا کر کے نمٹ لوں، اتنی بزنس سے نمٹ لوں، اتنا کاروبار کھڑا کر کے دیکھ لوں، اتنا ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، پھر بس تصویر لے کر مسجد میں بیٹھ جاؤں گا، پھر بس آخرت ہی کا دھندا کروں گا، پھر سب دنیا کے جھمیلے چھوڑ دوں گا۔ اور کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ زندگی کا سانس کب بند ہو جائے، وہاں تک جاتی بھی ہے زندگی یا کل آدمی کے سامنے موت آ کر کھڑی ہو جائے، کیا پتا ہے۔ اس لیے یوم فردا آج کل کے امیدوں پر نہ رہو، جو وقت اللہ تعالیٰ نے مہلت کا عطا فرمایا اسے غنیمت سمجھو اور اس وقت کی قدر کرو اور اس وقت سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب بزرگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس حقیقت کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دنیا کے اندر ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں لگن عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم۔ یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، ہم آپ سے جنت کا مانگتے ہیں اور جنت کے اونچے درجات مانگتے ہیں، اے میرے مولا ہمیں جنت
الفردوس عطا فرما. یا اللہ جنت المعلا کی بہترین نعمتیں ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہم جہنم سے اور اس کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما, موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما. میرے مولا اس ماہ مبارک کو وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری دنیا کی زندگیوں کو غفلت میں گزرنے سے بچا, اور اے اللہ ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما, اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.